بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع غلام عباس کا مشہور افسانہ کتبہ ہے۔ اردو ادب کو دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں ترقی پسند تحریک کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مختصر الفاظ میں اس تحریک کا مقصد ادب کو تخیل کی دنیا سے نکال کر زندگی اور اس کے مسائل سے وابستہ کرنا تھا۔ اس تحریک نے اردو زبان و ادب کو بڑے بڑے ناموں سے نوازا۔ غلام عباس بھی جدید افسانہ نگاروں میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ وہ افسانہ نگاری کے تمام لازمی اجزاء اور جدید تکنیک کو مہارت سے استعمال کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف عالمی ادب کا عمیق مطالعہ کیا تھا بلکہ غیر ملکی زبانوں کے ناولوں اور افسانوں کا اردو میں کامیاب ترجمہ بھی کیا۔ غلام عباس کے افسانوں کے موضوعات حقیقی زندگی اور معاشرتی مسائل پر مبنی ہوتے ہیں۔ خاص طور پر وہ نچلے متوسط طبقے کی مجبوریوں اور حسرتوں کا مشاہدہ و تجزیہ، نفسیاتی کیفیات اور معاشرت کا بیان دلچسپ انداز میں کرتے ہیں۔ کتبہ ہی کو دیکھیے، یہ بھی نچلے متوسط طبقے کے ایک فرد کی کہانی ہے۔ شریف حسین درجہ دوم کا کلرک تھا۔ اس کی بیوی بچوں کو لے کر میکے گئی تھی، لہٰذا وہ بے فکری سے دن گزار رہا تھا۔ نہ گھر جلدی جانے کی فکر تھی، نہ گھر پر کوئی اس کا انتظار کر رہا تھا، نہ کوئی اس کو ذمہ داری تھی گھر کے حوالے سے، اور اس کی جیب میں تنخواہ ملنے کے 8 روز بعد بھی 5 روپے اور کچھ آنے پڑے تھے۔ اس ایک جملے سے مصنف نے ایک غریب کی حالت کا بیان کر دیا کہ یوں تو تنخواہ آتے ہی ختم ہو جاتی تھی، پتہ بھی نہ چلتا تھا کہاں کب آئی اور کہاں چلی گئی، لیکن 8 روز گزرنے کے بعد بھی اس کی جیب میں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک بڑی عیاشی کے بارے میں سوچا۔ تانگے پر بیٹھ کر گھر جانے کا لطف اسے مہینے بھر میں صرف چند ہی روز ملتا تھا۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر روز دفتر اور گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر پیدل آتا جاتا تھا، اور آج کا دن بھی انہی مبارک دنوں میں سے ایک تھا۔ غلام عباس کے افسانوں میں منظر نگاری اور مشاہدے کی گہرائی عروج پر ہے۔ وہ اس طرح ماحول تخلیق کرتے ہیں کہ قاری خود کو اس میں محسوس کرتا ہے۔ تشبیہات کا بھی برجستہ استعمال ہے۔ مثلاً دن بھر سنسان رہنے والی سڑک پر دفاتر کے اوقات میں لوگوں کا سیلاب، جو قسم قسم کے انسانوں کو خس و خاشاک کی طرح بہائے لیے جاتا تھا۔ جس طرح ایک تیز رو دریا ہوتا ہے جس میں سیلاب کی کیفیت ہوتی ہے، جب وہ بہتا ہوا جاتا ہے تو رستے میں جو بھی گھاس پھوس کوڑا کرکٹ آتا ہے اس کو سمیٹ کے لیے جاتا ہے اور وہ تیزی سے بہتا نظر آتا ہے۔ اسی طرح لوگ جو تھے اس سڑک پر اتنی تیزی سے چل پھر رہے ہوتے تھے، سفر کر رہے ہوتے تھے، یوں لگتا تھا کہ لوگوں کا ایک سیلاب ہے انسانوں کا، اور اس میں وہ ان کو تیزی سے بہائے لیے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے تشبیہ دی ہے خس و خاشاک سے، جس کو سیلاب بہا کر لے جاتا ہے۔ دفاتر سے نکلنے والوں کی تفصیل، اب تفصیل اس طرح سے ہے، یہ ان کی جزیات نگاری کا ایک نمونہ ہے۔ ان کے لباس اور وضعیت کا بیان، نئے رنگ روٹ جو شدید گرمی میں سوٹ، نیکٹائی اور ویسٹ کوٹ میں ملبوس، ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں گفتگو کی مشق کرتے نظر آتے ہیں۔ جو لوگ نئے نئے ملازم ہوئے تھے دفتروں میں، نئی نئی جاب تھی، وہ الگ ہی پہچانے جاتے تھے۔ جو گرمی میں بھی سوٹڈ بوٹڈ آتے تھے، سوٹ پہنے ہوئے، نیک ٹائی لگائی ہوئی، ویسٹ کوٹ بھی پہنی ہوئی، 3 پیس سوٹ میں، اور انگریزی بولنے کی مشق کرتے تھے کیونکہ نئی نئی ملازمت تھی اور وہاں انہیں اس کے لیے اپنا اس کے قابل بنانا تھا، اپنے آپ کو اس کے لائق، تو اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ بہتر طریقے سے اپنے افسروں کو اور دفتر والوں کو متاثر کر سکیں۔ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کباڑیوں کی دکانیں اور ان میں رکھی ہوئی چیزوں کی تفصیل، جنہیں دیکھنا بھی دفتر کے ملازموں کے لیے ایک دلچسپ مشغلہ تھا۔ اسی بازار کے حوالے سے مصنف اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔
اب یہاں جو ہے انہوں نے، آپ جب افسانہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی زیادہ چیزوں کا ذکر کیا ہے جو پرانا سامان بیچنے والوں کی دکانوں میں نظر آتی تھی. ٹھیک ہے، جو سستی چیزیں جہاں ملتی ہیں نا، وہ ایک سستا بازار تھا. اور نیلام کی چیزیں یعنی کم قیمت پر استعمال شدہ چیزیں، کونا فروش کا مطلب ہے پرانا سامان بیچنے والے، پرانی چیزیں بیچنے والے. ان میں کچھ سجاوٹ کی چیزیں تھیں، کچھ کام کی چیزیں تھیں، ہر قسم کا سامان تھا. تو جو دفتر سے لوگ نکلتے تھے معمولی ملازم، وہ وہاں چلے جاتے تھے اور ان چیزوں کی طرف دیکھتے رہتے تھے ایک مشغلے کے طور پر. جس طرح سے آپ کہتے ہیں نا ونڈو شاپنگ جس کو کہتے ہیں، تو ان کی وہی ونڈو شاپنگ تھی کہ وہ کباڑیوں کی دکانوں کی طرف جاتے اور پرانی چیزوں کو غور سے دیکھتے تھے، کیا کیا چیزیں تھیں طرح طرح کی. اس کی تفصیل آپ افسانے میں پڑھیں گے، بے شمار چیزوں کا نام لکھا ہے. یہ بھی مصنف کی قوت مشاہدہ کی دلیل ہے. بے مقصد گھومتے پھرتے شریف حسین کی نظر سنگ مرمر کی ایک نفیس تختی پر پڑی، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے افسانے میں کہ وہ اتنی صفائی سے تراشا گیا تھا. وہ ایک ٹکڑا تھا سنگ مرمر کا جو کہ تختی کی صورت میں، اور لگتا تھا کہ کسی پرانی تاریخی عمارت سے یا کسی قلعے وغیرہ سے اکھاڑا گیا ہے، جسے معمولی بھاؤ تاؤ کے بعد دکاندار نے نہایت سستے داموں اس کے ہاتھ بیچ دیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی چیز پسند آتی ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ زیادہ لگتی ہے آپ کو، تو اس نے جیب میں تو شریف حسین کی 5 روپے تھے، لیکن دکاندار نے اسے اس تختی کی قیمت 3 روپے بتائی. تو اب وہ سوچ رہا تھا، ایک کشمکش میں تھا کہ کیسے خریدے یا نہ خریدے. تو اس نے یوں ہی ٹالنے کو کہہ دیا کہ 1 روپیہ. تو دکاندار نے بڑے تھوڑی سی معمولی سے بحث کے بعد وہ اس کے ہاتھ 1 روپے میں بیچ دیا. تاہم یہ بے ضرورت خریداری شریف حسین کے ذہن پر بوجھ بن گئی. جب وہ سونے لیٹا تب بھی اسی کے بارے میں سوچتا رہا. پھر اس کتبے کے بارے میں ایسا خیال ذہن میں آیا جس نے اس کی سوچ کا رخ بدل دیا. ساری مایوسی امید میں بدل گئی. کتبہ مستقبل میں اس کی ترقی، ذاتی مکان اور اس کے دروازے پر لگی ہوئی نام کی تختی کی صورت میں اس کی آرزوؤں کا مرکز بن گیا. ایک غریب آدمی جس طرح اپنی سوچ کے تانے بانے بنتا ہے، کبھی تقدیر سے امیدیں وابستہ کرتا ہے اور کبھی دنیاوی سہارے تلاش کرتا ہے، ان سب کا بیان مصنف کے مشاہدے کی گہرائی اور اسلوب بیان کی مہارت کی دلیل ہے. غرض یہ کہ شریف حسین چلتے پھرتے سوتے جاگتے اسی کے خواب دیکھنے لگا. کیا معلوم کب خدا کے کرم سے اس کی قسمت بدل جائے، اس کی تنخواہ 40 روپے سے بڑھ کر 400 روپے ہو جائے اور اس کی تمنائیں حقیقت کا روپ دھار لیں. یعنی وہ اپنا مکان بنا لے، ذاتی مکان، اور اس کے باہر یہ تختی لگا دے اپنے نام کی. یہ اس کی ایک آرزو بن گئی تھی. وہ کوٹھیوں کے باہر لوگوں کے ناموں کی تختی لگی دیکھتا تو اس کے دل میں بھی اپنا نام جلی حروف میں لکھا ہوا دیکھنے کی خواہش جاگ اٹھتی. یعنی نمایاں حروف میں، روشن حروف میں وہ سوچتا تھا کہ میرا نام بھی اسی طرح کسی گھر پہ کبھی لکھا ہوگا. شاید اس نے پہلے کبھی ان تختیوں کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا تھا. اگلی تنخواہ ملنے پر اس نے ایک سنگ تراش سے مرمر کی تختی پر اپنا نام کندہ کروایا. یعنی کھدائی کر کے جو لکھتے ہیں نا، وہ سنگ تراش تھا جو پتھروں کو تراشتا تھا. اس نے اس پہ تراش کے اپنا نام، اس کا نام لکھ دیا، جس نے نام کے ارد گرد خوشنما بیلیں بھی بنا دی. اپنا نام اس خوبصورتی سے لکھا ہوا دیکھ کر اس کے دل میں ایک احساس فخر اجاگر ہو رہا تھا. اپنی اہمیت کا ایسا احساس اسے پہلے کبھی نہ ہوا تھا. یہاں اس کی نفسیاتی کیفیت کا بیان ہے کہ اس کے لیے راستہ کاٹنا مشکل ہو گیا جب اس نے اپنا نام لکھوا لیا اور وہ لے کے چلا اس تختی کو گھر کی طرف. اور اس نے، آپ نے جیسے کہ افسانے میں پڑھا کہ جو سنگ تراش تھا اس نے اخبار میں لپیٹ کر اس کے حوالے کیا. تو وہ اس کا دل چاہ رہا تھا بار بار اخبار ہٹائے اور اپنا نام دیکھے جو اتنی خوبصورتی سے لکھا ہوا ہے. وہ بار بار اپنے نام کی دلکش تحریر کو دیکھنا چاہتا تھا. پھر سوچنے لگا. جب وہ گھر پہنچا، راستے میں تو اس نے سوچا کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے کہ میں بار بار یہ اس کو کھول کے دیکھ رہا ہوں. خود جو اس کو احساس تھا، حالانکہ چاہے کوئی بھی نہ دیکھ رہا اسے،
جب وہ گھر پہنچا تو پھر اس نے سوچا کہ اب اس گھر کے باہر تو لگانے کی جگہ بھی نہیں ہے اس تختی کے، ٹھیک ہے، اتنی جگہ ہی نہیں ہے، نہ دروازہ اتنا اچھا ہے، شاندار ہے۔ پھر سوچنے لگا کہ مکان کا دروازہ بھی تو ایسا ہو جس پر تختی لگانے کی جگہ ہو۔ موجودہ مکان تو اس لائق نہ تھا بھی کرائے کا، اس کا اپنا تو تھا نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور حالات جوں کے توں رہے۔ ترقی کی امنگ اور کام کا جوش سرد پڑ گیا۔ یوں ہی 12 برس گزر گئے۔ کتبہ اور اس سے وابستہ خواب بھی وقت کی دھول میں کہیں کھو گئے۔ ایک روز اس کے افسر نے اس کی دیانتداری کے اعتراف میں اسے 3 مہینے کے لیے درجہ اول کے کلرک کی جگہ دے دی، جو چھٹی پر جا رہا تھا۔ یہ دن شریف حسین کی زندگی میں سنگ میل تھا۔ اس نے ایک کرسی میز خریدی گھر پر کام کرنے کے لیے، کتبے کو میز پر رکھا اور دل لگا کر محنت کرنے لگا۔ البتہ کلرک کی واپسی کا خیال بڑا تکلیف دہ تھا۔ کبھی وہ سوچتا ممکن ہے وہ اپنی چھٹی بڑھوا لے، ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے، ممکن ہے کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ مگر جب 3 مہینے بعد ایسا کچھ نہ ہوا تو شریف حسین اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ اس کے ذہن پر مایوسی اور بیزاری کا غلبہ ہو گیا۔ چھوٹے سے گھر میں کتبہ ایک فالتو چیز کے طور پر اپنی جگہ بدلتا رہا، کبھی بے کواڑ کی الماری میں، کبھی میز پر، کبھی صندوقوں کے اوپر، تو کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی بوری میں تو کبھی بیکار چیزوں کے ساتھ لکڑی کے پرانے بکس میں۔ شریف حسین ریٹائر ہوا تو اس کے بیٹے ملازم ہو گئے۔ ایک بیٹے اور بیٹی کی شادی ہو گئی۔ فرائض سے فارغ ہو کر وہ حج کرنا چاہتا تھا، لیکن استطاعت نہ تھی۔ چنانچہ مسجد میں عبادت کر کے وقت گزارنے لگا۔ آخر ایک روز نمونیے کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد مکان کی صفائی کرتے ہوئے اس کے بیٹے کو بوری میں پڑا ہوا کتبہ مل گیا۔ اسے اس کا بہترین مصرف سمجھ میں آیا اور اس نے تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات لکھوا کر اسے والد کی قبر پر نصب کروا دیا۔ یہ افسانہ معاشرے کے نچلے متوسط طبقے کی زندگی کا المیہ ہے، جو خوابوں کے سہارے سختیاں جھیلتا ہے اور نا آسودہ تمناؤں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے خاک میں مل جاتا ہے۔ نا آسودہ تمنائیں یعنی جو وہ پوری نہیں ہوئی، خواہشات وغیرہ۔ کتبہ زندگی کی ناپائیداری اور حسرتوں کی علامت ہے۔ ہر قبر پر لگا ہوا کتبہ ایک فرد کے حوالے سے اس کی زندگی کی ابتدا سے انتہا کی جدوجہد کی داستان ہے۔ افسانے کی زبان سادہ و سلیس ہے۔ واقعاتی ترتیب میں ربط و تسلسل قاری کی دلچسپی کو قائم رکھتا ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز کا مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ساری کہانی ایک ہی باہمت، مضبوط اور جاندار کردار کے گرد گھومتی ہے، جو اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھاتا ہے۔ یہی اس افسانے کا سبق ہے کہ انسان کی بڑائی کا معیار چیزوں کا حصول نہیں، بلکہ وہ سعی و جہد ہے جس میں وہ کوتاہی نہیں کرتا۔ کامیابی اور ناکامی تو قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ انسان تو یہی کہہ سکتا ہے کہ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ شریف حسین کو آخر عمر میں بیوی بچوں کی خدمت اور محبت ملی، اور موت کے بعد بھی وہ کتبہ اس کی آخری آرام گاہ پر اس کی پہچان بن گیا۔